الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. خدا در انتظار حمد مانیس محمد چشم بر راہ سنانیس. محمد حامد حمد خدا بس خدا مدافرین مصطفیٰ بس. محمد استمی خواہم خدا را خدایا از تو حب مصطفیٰ را. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج 31 اکتوبر 1997 ہم یہاں فاروقی مسجد ٹاور کراچی سندھ پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں، اور اس مختصر سی ملاقات میں ہونے والی گفتگو کی بنیاد کتاب اللہ کا وہ حصہ ہے جس کی تلاوت اور سماعت کی سعادت ہم نے ابھی حاصل کی. دراصل آج ہم نے اپنی گفتگو کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہے. ایک حصہ وہ جو ابھی ہوگا اور ایک حصہ بشرط زندگی بعد عشاء پٹیل پارہ میں جہانگیری مسجد میں انشاءاللہ ہوگا. اس وقت میں جو آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں اس کے لیے میرے سامنے قرآن کریم کی وہ آیا ہے جس میں حق تعالی کا ارشاد ہے اگر سیدھا راستہ چاہتے ہو تو قرآن کا دامن تھام لو. بس قرآن ہی سیدھا راستہ بتائے گا، اور ایسا راستہ بتائے گا کہ جس میں بھٹکنے الجھنے کی کوئی گنجائش نہیں. راہ راست کی طلب انسانی فطرت کا خاصہ ہے. انسان کسی بھی جغرافیہ میں ہو، کسی بھی رنگ سے تعلق رکھتا ہو، نسل سے تعلق رکھتا ہو، لیکن صراط مستقیم، راہ راست، رائٹ پاتھ اس کی فطرت کی طلب ہے. وہ چاہتا ہے کہ مجھے سیدھا راستہ ملے. جو لوگ اسلام کے دامن میں نہیں آئے، بھٹکے ہوئے ہیں، میں سچ کہتا ہوں کہ انہیں بھی راہ حق کی تلاش ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی راستہ سیدھا ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں. تو آپ ناراض نہ ہوں ان پر، وہ قابل رحم ہیں.
ان سے پیار کیجئے، ان کے قریب جائیے۔ ڈاکٹر مریض سے شفقت کرتا ہے، علاج ضرور کرتا ہے مرض کا، لیکن وہ علاج مشفقانہ ہوتا ہے۔ اگر ڈاکٹر کے علاج میں سختی ہو، شدت ہو، تو اس کا دواخانہ خالی رہے گا، کوئی مریض اس کے قریب نہیں آئے گا۔ پیار کیجیے ان لوگوں سے، انہیں اسی نے بنایا ہے جس نے آپ کو بنایا ہے۔ آپ کے اور ان کے خالق میں کوئی فرق نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بڑا حکیمانہ ہے۔ بھائی ادھر کوئی جگہ نہیں، آپ اندر آنے کی کوشش نہ کریں، اوپر جائیے یا باہر رہیے، نہیں کہیں گنجائش نہیں۔ الناس عیال اللہ، یہ نہیں کہ المسلمون عیال اللہ، الناس عیال اللہ، پوری انسانیت اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کو ان سے پیار ہے۔ وخیرکم، تم میں سے اچھا وہ ہے من احب الی عیالہ، جو اس کی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پیار کو محدود نہیں کیا کہ اپنوں سے تو کیجئے غیروں سے نہ کیجئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہتا ہوں، علماء بیٹھے ہیں، صدیق اکبر کے لیے کبھی چادر نہیں بچھائی، فاروق اعظم کے لیے، اپنے پیارے عثمان و علی کے لیے کبھی چادر نہیں بچھائی، یہاں تک کہ حسن و حسین کے لیے بھی کبھی چادر نہیں بچھائی، لیکن اپنے دشمنوں کے لیے چادر بچھا ڈالی۔ ایسا اچھا معالج، ایسا اچھا ڈاکٹر کہ جو دل توڑتا نہیں، جس کا ہدف ہی دل جیتنا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہدف، مین ٹارگٹ دل جیتنا ہے۔ وہ کس نے کہا؟ میں کہا کرتا ہوں کہ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے۔ یہ گر بھلا بیٹھے ہو، بہت مشکلات میں الجھ گئے ہو، یہ گر سیکھو، یہ گر سیکھو، تمہاری وراثت ہے۔ محبت کی یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے۔ یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے۔ خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ وہ خیر البشر فخر اولاد آدم، وہ خیر البشر فخر اولاد آدم۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر، میں نے جو کچھ کہنا ہے وہ رہ جائے گا۔ یہ موضوع تو ایسا ہے کہ عمر نو چاہیے، پھر اس میں تو عمر نو لگ جائے گی۔ ہر انسان کی فطرت ہے راہ راست کی چاہت، رائٹ پاتھ کی طلب، سسپینس، ہر انسان۔ اور عصر حاضر کے انسان کو تو سب سے زیادہ راہ راست کی طلب ہے، فکری گرداب میں الجھا ہوا ہے، اشتراکیت اپنے انجام کو پہنچ گئی، مغرب شدید فکری بحران میں مبتلا ہے، امریکہ کے اوپر سے شوں شوں ہے، اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اس کا انجام روس سے بھی بدتر ہوگا۔ اس وقت صرف قرآن کریم کی طرف پوری انسانیت کی نظریں اٹھتی ہیں، اور قرآن فکر و نظر کے چوراہے پہ کھڑا سر اونچا کر کے دعوت دے رہا ہے کہ آؤ میرا دامن تھام لو، میں تمہاری انگلی پکڑ کے لے چلوں اور تمہیں تمہارے یار سے ملا دوں۔
جیسے باپ اپنے ننھے سے بچے کی انگلی پکڑ کے لے چلتا ہے اور اسے راستے کے مد و جزر سے بچاتا ہے، ٹھوکروں سے بچاتا ہے، قرآن کریم وعدہ کرتا ہے میرا دامن تھام کے تو دیکھو تمہیں کبھی ٹھوکر نہیں لگے گی۔ اور آج میں نے پوری دنیا میں جا کے دیکھا، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہاں بھی اور جہاں سے غروب ہوتا ہے وہاں بھی اللہ نے مجھے پہنچایا۔ میں نے دیکھا کہ اس وقت اتنے آرام سے کامیابی حاصل ہو جاتی ہے، اتنے آرام سے کامیابی حاصل ہو جاتی ہے جو پہلے بڑی بڑی جنگوں کے بعد ہوا کرتی تھی۔ وہ اندر سے جو لوگوں کا اضطراب ہے، فکری اضطراب ہے، وہ جو قیاس ہے، اسے آب حیات چاہیے۔ میں ہیتھرو سے سان فرانسسکو کے لیے مسافر ہوا، مجھے کئی گھنٹے گزارنے تھے جہاز میں، اور وہ 747 بہت بڑا جہاز جو ہوتا ہے جمبو جیٹ، اس میں 450 مسافروں میں صرف میں ہی تھا جس کی طرف سب مسافر دیکھتے تھے۔ میری پگڑی، میرا کرتا، میری شباہت بڑے غور سے دیکھتے تھے، کچھ قریب آ کے سیٹ پر کھڑے ہو کے میرا جائزہ لیتے تھے کہ یہ کہاں کی مخلوق ہے۔ باقی تو سب ایک جیسے ہی تھے۔ کچھ نے آ کے مووی بنانا شروع کر دی تو میں نے کہا پلیز اسٹاپ اٹ، نو مووی، بیکاز آئی مسلم۔ تو تھوڑی دیر بعد کرو سے عملے سے ایک آدمی آیا، کہنے لگا ہمارا پائلٹ آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہے، اس کی مجبوری ہے کہ وہ سیٹ چھوڑ نہیں سکتا، وہ جہاز اڑا رہا ہے، اف یو ڈونٹ مائنڈ آپ وہاں چل سکتے ہیں؟ میں نے کہا وائی ناٹ، چل سکتا ہوں۔ میں چلا گیا تو ادھر وہ بیٹھا تھا، ادھر اس کا جونیئر بیٹھا تھا، بیچ میں چھوٹی سی میز نما ایک چیز تھی، اس پر ان کے کوئی ظروف وغیرہ رکھے تھے، الکوہل جو پی رہے تھے کم وقت۔ تو مجھ سے کہتا ہے آر یو فرام انڈیا؟ نو آئی فرام پاکستان۔ مسلم؟ الحمدللہ مسلم۔ اینڈ یو؟ کہتا ہے میں کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتا، آئی ڈونٹ بلیو اینی ریلیجس۔ میں نے کہا گاڈ؟ کہتا ہے آئی ڈونٹ بلیو گاڈ، اللہ کو بھی میں نہیں مانتا۔ تو کم وقت میں نے کہا تو آیا کہاں سے؟ کہتا ہے بس فطرت لے آئی، نیچر لے آئی۔ میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یا اللہ آج تو میری مدد فرما، آج تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرے اس بھولے ہوئے بندے کو سچی بات سمجھا سکوں۔ میں نے اس سے کہا آئی کین سیٹ ہیئر، جگہ تو نہیں ہے، بیٹھنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے برتن اٹھا دیے اور میرے لیے چھوٹی سی جگہ بنائی، سیٹ بھی تو تھی نہیں، میز قسم کی چیز تھی، بیٹھ گیا۔ اور جتنی میری صلاحیت تھی، جتنی استعداد تھی، میں نے پوری قوت لگا کے اس کے سامنے قرآن کریم کے ورقے کھول دی۔ میں نے کہا تم کوئی پودا نہیں ہو کہ یوں ہی اگائے، بال اتفاق نہیں آ گئے ہو، بائی پروگرام آئے ہو، بائی پلاننگ آئے ہو۔ تجھے بنانے سے پہلے تیرے رب نے نوریوں کو جمع کیا تھا۔ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نمائندہ لا رہا ہوں، اپنا نمائندہ لا رہا ہوں اور پوری کائنات اس کے لیے بنا رہا ہوں۔ آسمان اس کے لیے، زمین اس کے لیے، ہوائیں اس کے لیے، پہاڑ اس کے لیے، دریا اس کے لیے، سمندر اس کے لیے، سورج اس کے لیے، چاند اس کے لیے، ستارے اس کے لیے، یہاں تک کہ فرشتوں تم اس کے لیے۔ اچھا یا اللہ تو پھر ہم نوری، جنات ناری، وہ کیسا ہوگا؟ وہ کس سے بنے گا؟ اتنی بڑی مخلوق جس کی تو نے یہ تعریف فرمائی کہ پوری کائنات اس کے لیے بنا رہا ہے۔ فرمایا ہاں پوری کائنات اس کے لیے بنا رہا ہوں، وہ میرا مہمان ہوگا، میں اس کا میزبان، زبان اس کی ہوگی ذکر میرا، آنکھیں اس کی ہوں گی بصیرت میری، دل اس کا ہوگا دھڑکنے میری۔ تو یا اللہ وہ بنے گا کیسے؟ کسی ہیرے سے بنے گا، کسی موتی سے بنے گا؟ فرمایا من صلصال کالفخار، ایک ناکارہ مٹی سے، ایک ناکارہ مٹی سے، وہ جو
برتن بناتے ہیں نا، مٹی کے برتن بناتے ہیں یا اینٹیں بناتے ہیں، تو بعض اینٹ یا بعض برتن آگ کی حدت میں شدت میں بگڑ جاتا ہے، نہ وہ برتن بنتا ہے، نہ اینٹ بنتا ہے، نہ مٹی رہتا ہے، بیچ کی ایک شکل اختیار کر لیتا ہے، کھنگر کہتے ہیں اسے غالباً سندھی میں، کھنگر۔ تو یہ ہے آپ کے اس ڈھانچے کا فارمولہ۔ کہیں یہ نہ سمجھنا کہ کسی ہیرے سے تراشا گیا ہوں، کسی موتی سے تراشا گیا ہوں، تراشا تو کھنگر سے گیا ہے، لیکن ہیرے اور موتی بھی تیرے وزن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، رب العالمین نے فرمایا وہ ہے اس کا فطرت کا چارٹر، وہ سامنے لگا ہوا ہے۔ فرشتوں نے جب انسان کی فطرت کا مطالعہ کیا تو اس میں شر بھی پایا، خیر تو تھی، وہ خود خیر تھے، شر کو محسوس کیا، کہنے لگے تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ الہ العالمین، ایسی مخلوق جس میں شر بھی موجود، جو فساد مچائے، خون بہائے، اسے کیوں بناتا ہے؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم جو ہیں ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، ہمارا بریک فاسٹ بھی یہی، لنچ بھی یہی، ڈنر بھی یہی کہ تیری حمد اور تیری تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ سبوح قدوس، سبوح قدوس، بس اور تو ہمیں کچھ کرنا نہیں۔ اس مخلوق کو کیوں بناتا ہے؟ اس کا دامن تو خون آلود ہے۔ رب العالمین نے فرمایا اعلم ما لا تعلمون، یہ راز ہے تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ تم میری تسبیح اور تقدیس بیان کرتے ہو، تم بھی سلامت رہو، لیکن میں کچھ ایسے بھی لا رہا ہوں جو وہ کریں گے جو تم نہیں کر سکتے، ان سے غلطیاں ہوں گی، وہ ٹھوکریں کھائیں گے، خطائیں کریں گے، اور پھر غلطیوں خطاؤں کا ہجوم بوجھ لے کر میرے پاس آئیں گے، آنسو بہائیں گے، ملتزم سے لپٹ لپٹ کر دھاڑیں مار مار کر روئیں گے، مجھ سے معافیاں مانگیں گے، اور میں انہیں معاف کر کے غفور الرحیم ثابت ہو جاؤں گا۔ یہ کام تم نے تو نہیں کرنا، تم نے جب غلطی نہیں کرنی تو معافی کس بات کی مانگو گے؟ میں نے کہا مسٹر تو بائی چانس نہیں آیا، جیسے پودا اگ پڑتا ہے ایسا نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله۔ تمہاری تخلیق کبھی سوچا تم نے کیسے بنائے گئے ہو؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، نظر اٹھا کے بھی دیکھتے ہو، نظر دوڑا کے بھی دیکھتے ہو، لیکن کبھی اپنی گریبان میں جھانک کر بھی سوچو۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يخرج من بین الصلب والترائب، ایک قطرہ ناپاک سے تمہارے ارتقاء کا تسلسل ہے۔ بگننگ پوائنٹ ان خلقکم من تراب، سیکنڈ خلق من ماء دافق،
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. ہاں، یہ مختلف مراحل ہیں تیری تخلیق کے. اچھا، ایک اور بگننگ پوائنٹ حضرت نانوتوی نے بتایا ہے. یہ بات میں نے اس سے نہیں کی، یہ ہماری آپس کی بات ہے، ہم کر رہے ہیں. قاسم العلوم والخیرات محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو بانی ہیں، فاؤنڈر ہیں دارالعلوم دیوبند کے، جس دیوبند سے کفایت اللہ جیسے شاگرد پیدا ہوئے، محمود حسن جیسے لوگ پیدا ہوئے، اشرف علی تھانوی جیسے لوگ پیدا ہوئے، اور مبلغ اسلام محمد الیاس دہلوی جیسے لوگ پیدا ہوئے. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. آپ دیکھیے، لوگ کہتے ہیں شعر میں مبالغہ نہ ہو تو رنگ نہیں بنتا، لیکن یہ شعر نہیں، بارگاہ رسالت کے عاشق صادق کا تأثر ہے. میں اسے شعر نہیں کہتا، میں اسے امپریشن کہتا ہوں، تأثر کہتا ہوں. جوش میں ہوتے ہوئے بھی ہوش میں ہیں. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، ربوبیت کے انوار سے نہیں، الوہیت کے انوار سے نہیں، مشیت کے انوار سے اللہ نے سب سے پہلے اپنی چاہتوں کی تنویر سے اپنے محبوب کا چہرہ بنایا، اپنی خواہش کے اجالوں سے، اپنی وش کی تنویر سے اپنے محبوب کا چہرہ بنایا. باقی پوری کائنات لفظ کن کا مظہر ہے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کن کہا، پوری کائنات وجود میں آ گئی. ساری کائنات یہاں تک کہ فرشتے بھی کن کا مظہر ہیں. کن سے بنی لیکن ایک ذات ہے جسے بناتے ہوئے آدر اور حکم سے کام نہیں لیا گیا، پیار اور محبت سے کام لیا گیا. اور اس ذات کو اس نے ایسا بنایا کہ پوری کائنات کو دعوت دی، آ کے دیکھو تو صحیح میرے محبوب کو میں نے کیسا بنایا. فطرت کی قسمیں کھا کھا کے فرمایا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، اور اس شہر امین کی قسم. میں نے جب یہ پڑھا قرآن کریم میں تو خیال آیا، مکہ کی قسمیں اس لیے کھائی جا رہی ہیں کہ یہاں اس کا گھر جو ہے، بیت اللہ جو ہے، کعبے کی نسبت سے مکہ کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں. تو قرآن کریم نے میرے کان میں راز کی بات کہہ دی. فرمایا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. میں اس شہر کی قسمیں کیوں کھاؤں، لیکن کھا رہا ہوں اس لیے کہ تو جو اس کے گلی کوچوں میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے میرے محبوب. کعبے کی نسبت سے نہیں، تیری نسبت سے قسمیں کھائی جا رہی ہیں. عناصر فطرت کی قسم کھا کے رب العالمین نے پوری دنیا کو دعوت نظارہ دیتے ہوئے فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں نے خوب تر بنایا ہے اس خاص انسان کو. الانسان ہے نا، الف لام آفیشل انڈیکیشن کرتا ہے، آفیشل.
اگر مجھے اہل نظر اجازت دیں تو میں ایک بات کہتا ہوں، اجازت نہ بھی دیں تب بھی کہتا ہوں، بس اجازت نہ بھی دیں تب بھی کہتا ہوں. میری یہ بات شاید لائبریری اور کتب خانے کا نتیجہ تو نہیں ہے، تو میرا ذاتی تاثر ہے، تو میرے وجدان کا تاثر، لیکن مجھے اپنے اس تاثر پہ ناز ہے. میں یہ تاثر لے کر مرنا چاہتا ہوں. یہ الفاظ آپ کو لائبریری میں نہیں مل سکیں گے، کتب خانے آپ کو یہ الفاظ نہیں فراہم کریں گے. میں تو صاف دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا بنایا کہ اس سے بہتر وہ بھی نہیں بنا سکتا. بس اس کی تخلیق کا جو آخری، اس کی تخلیق کی جو آخری استعداد ہے، جو لامحدود ہے، وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پر مکمل ہو گئے. اور شاعر مشرق نے میرے اسی تاثر کی تائید کر دی ہے کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، وہ بھی اگر چاہے تو ایسا نہیں بنا سکتا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے. روح الامین فرماتے ہیں، جبرائیل امین فرماتے ہیں، قلبت مشارق الارض و مغاربہا، میں نے پوری دنیا میں نے پورے قرۂ ارض کو چھان مارا، اس کے سارے مشرق دیکھے، اس کے سارے مغرب دیکھے، آدم سے رحمت عالم تک علی قائدنا علیہم التسلیم، تمام انبیاء اور رسول کے پاس آنا اور جانا پڑا. عرش تا فرش و فرش تا عرش، میں نے سارے حسینوں کو دیکھا، آدم کو بھی، شیش کو بھی، یونس کو بھی، داؤد کو بھی، صالح کو بھی، سلیمان کو بھی، یعقوب کو بھی، ابراہیم کو بھی، اسحاق کو بھی، یوسف کو بھی، موسیٰ کو بھی، مسیح کو بھی، تمام حسینوں کو دیکھا، لیکن پیدا کرنے والے کی قسم لم ارى احدا احسن اجمل اشرف من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد سے بڑھ کر میں نے کسی کو حسین نہیں پایا، محمد عربی سے بڑھ کر میں نے کسی کو شریف نہیں پایا، اللہ کے محبوب سے بڑھ کر میں نے کسی کو جمیل نہیں پایا. باقی جس کو دیکھا حسن تنہا تنہا ملا، کسی میں کوئی خوبی، کسی میں کوئی خوبی، حسن کی کسی میں کوئی ادا، کسی میں کوئی ادا، لیکن جب انہیں دیکھا تو سارے حسینوں کا حسن یکجا نظر آیا. یہ حسن کائنات کا وہ استعارہ نظر آیا کہ اس میں مجھے سارے حسین نظر آئے ہیں. یہ مرکز ہے، وہ شاخیں ہیں. هو اصدق بمقاله صلی اللہ علیہ وسلم، هو اصدق، هو افصح، هو ابلغ بمقاله، هو افقد بمثاله، هو حامد ومحمد، هو ماجد وممجد، هو راشد وهو مرشد، وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی، وہی آپ اپنی نذیر بھی، وہ زمین پہ شاہ بھی فقیر بھی، اور فلک پہ عرش مسیر بھی، وہ وسیم بھی وہ قسیم بھی، وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی، وہ خلیل بھی وہ کلیم بھی، وہی ارفع الدرجات بھی، وہی اکمل الحسنات بھی ہے، اسی کا فیض جہان میں، وہ نماز میں وہ اذان میں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا تاثر سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. اس کائنات کو بنانے والے نے سب سے پہلے اپنے محبوب کا چہرہ سجایا، پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کون و مکان کو سجایا گیا. پھر وہ اٹھے تو آسمانوں کو بلندیاں مل گئیں، ان کے قعود سے دھرتی کو سکون مل گیا، ان کے تکلم سے انادل چہکنے لگے، انہی کے تبسم سے ستارے چمکنے لگے، انہی کی مسکراہٹوں سے چاند کو چاندنی کی بھیک مل گئی، ان کے پسینے سے گلشن مہکنے لگے، گلزار کے سایوں میں وہی حشر بپا ہے، پھولوں سے ابھی تک تیری خوشبو نہیں جاتی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو آئیے واپس چلتے ہیں فضا میں. وہ ہزاروں فٹ بلندی پر میں نے کہا کبھی تو نے غور نہیں کیا بھائی، چانس نہیں آیا بھائی، پروگرام آیا ہے اور یہ ساری کائنات تیرے لیے بنائی گئی ہے. رب العالمین فرماتے ہیں خلق لکم ما فی الارض جمیعا منہ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر وما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. اب میں ترجمہ کر کے اسے سمجھا رہا ہوں. انگلش کم وقت میں وہ بات کہاں جو قرآن اور عربی میں بات ہے. انگلش تو ویسا بھی تنگ دامن ہے. میں اسے سمجھا رہا ہوں. یہ بادلوں کے قافلے رواں دواں ہیں تیرے لیے، یہ بھی تیرے پیدا کرنے والے کی دلیل ہیں. ہوائیں چلتی ہیں کبھی صبا بن کر کبھی سرسر بن کر، یہ بھی تیرے رب کا برہان ہے. قرآن کہتا ہے روئے زمین پر چلنے والے جانور، کوئی رینگنے والے، کوئی دوڑنے والے، کوئی پانی میں تیرنے والے، کوئی ہوا میں اڑنے والے، یہ سب تیرے رب کی دلیل ہیں، اس کے وجود کا برہان ہے. اور پھر بارش یہ عرش سے نہیں آتی، یہ پانی فرش سے ہی اٹھایا جاتا ہے. سمندر کا کڑوا اور نمکین پانی ہوائیں اٹھا کر لے جاتی ہیں اور بلندی کے خاص معیار پہ پہنچ کر اسے قدرت فلٹر کر کے ٹھنڈا اور میٹھا بنا کر بوند بوند ٹپکاتی ہے. بما ينفع الله وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها
اور یہ پانی کے لطیف دوش پر کشتیاں چل رہی ہیں، یہ بھی تجھے تیرے رب کی یاد دلاتی ہیں۔ گردش لیل و نہار، ٹھیک وقت پر رات جاتی ہے، دن آتا ہے، پھر دن جاتا ہے، رات آتی ہے۔ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، تمہارا نظام غلط ہو سکتا ہے، تمہارا ٹائم ٹیبل غلط ہو سکتا ہے، لیکن اس کے نظام میں آج تک کوئی رائی کے برابر بھی گڑبڑ نہیں دیکھ سکا۔ کتنی مزے کی بات ہے، جو اسے نہیں مانتے وہ بھی اپنی گھڑیاں اسی کے نظام پر درست کرتے ہیں۔ ٹھیک وقت پر رات کو لے جانے والا اور ٹھیک وقت پر دن کو لانے والا کون؟ قرآن نے کہا قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ۔ او ابن آدم، معدہ تیرا جب بھر جاتا ہے تو اکڑتا ہے، اکڑتا ہے۔ جب تیرا میرا معدہ بھر جائے اور رگوں میں خون دوڑنے لگے تو مجھے بھی بھول بیٹھتا ہے۔ دولت تجھے فریب دیتی ہے، طاقت تجھے دھوکہ دیتی ہے، دنیا کے وسائل تجھے فریب دیتے ہیں اور تو مجھے بھول بیٹھتا ہے۔ ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء۔ ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ۔ اگر ہم دن کو حکم دے دیں کہ قیامت تک کے لیے رک جا، تو ہے کوئی تمہارے پاس کارساز مشکل کشا جو ہمارے فیصلے سے ٹکرائے اور رات کو لائے؟ اگر ہم رات کو حکم دے دیں کہ قیامت تک کے لیے رک جا، تو پھر ہے کوئی تمہارے پاس دستگیر کارساز حاجت روا مشکل کشا جو ہمارے فیصلے سے ٹکرائے اور دن کو کہیں سے ڈھونڈ کے لائے؟ ہم رات کو روک لیں تو قیامت تک دن لانے والا دکھاؤ، ہم دن کو روک لیں تو قیامت تک رات لانے والا دکھاؤ۔ کس کے کرم سے ٹھیک وقت پر رات جاتی ہے، دن آتا ہے، دن جاتا ہے، رات آتی ہے؟ کس کے کرم سے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ وہ یوں کر کے بیٹھا تھا، یہ اس کو سٹینڈ کر یوں کر کے ایک ہاتھ سے پرزے، کل پرزے چلا رہا تھا، اور جہاز اپنی منزل کو روانہ ہوا یوں کر کے بیٹھا ہے۔ مجھ سے پوچھتا ہے کہیں جہاز کا تذکرہ بھی ہے قرآن؟ میں نے کہا یہ سوال مجھ سے پہلے بھی ایک اسکالر نے کیا تھا، یورپ ہی میں کیا تھا، کہ قرآن کریم نے آسمانوں کی بات کی، زمین کی، پہاڑوں کی، سورج کی، چاند کی، ستاروں کی، فرشتوں کی۔ قرآن کریم نے بات کی ہے مویشیوں، جانوروں کی، لیکن قرآن کریم نے ٹیلی فون کی بات نہیں کی، ٹیلیکس فیکس کی بات نہیں کی، کمپیوٹر کی بات نہیں کی، جہاز کی بات نہیں کی۔ تو قرآن نے کچھ ادھوری بات کی، پوری نہیں کی۔ میں نے کہا نہیں، قرآن نے تو پوری بات کی، انسان کا ذہن ادھورا تھا۔ یہ قرآن کا احسان ہے، احسان ہے کہ اس نے انہی باتوں کا نام لیا جو اس وقت انسان کے ذہن میں سمجھ آ سکتی تھی۔ اگر قرآن ان چیزوں کا اس وقت نام لے لیتا تو پھر لوگ انکار کر جاتے، قرآن کی بات کو مانتے ہی نہیں۔ لوگوں نے تو اتنی آسانی سے معراج کو نہیں مانا تھا، وہ تو صدیق اکبر کے فکر نے امامت کی ہے، فکر انسانی کی، تب بات سمجھ میں آئی۔ ورنہ اس دور کا بہت بڑا اسکالر مسٹر ابو جہل معترض ہو کے آیا، ابو بکر سے کہنے لگا ان کی ہر بات مانتے ہو، اب یہ بھی مانو گے؟ وہ تمہارا قائد، وہ تمہارا استاد، وہ تمہارا معلم جس کو تم نبی مانتے ہو، وہ کہہ رہا ہے کہ ایک ہی رات کے حصے میں میں فرش سے عرش تک پہنچا ہوں اور واپس آیا ہوں، مانو گے؟ ابو بکر نے بغیر کسی تکلف کے فرمایا اگر تو یہ بات کہے تو ماننا کفر ہے، اور اگر میرے آقا نے کہا ہے تو انکار کفر ہے۔ بات تو منہ کی ہے، کس منہ سے نکل رہی ہے؟ ابو جہل کہنے لگا
کبھی تو عقل سے کام لے لیا کرو۔ صدیق اکبر نے فرمایا تجھے معلوم نہیں ہم نے کب سے عقل و خرد کی ساری پرواز رحمت عالم کی صداقتوں پہ قربان کر دی ہے۔ سچ وہ نہیں ہے جو ہماری عقل میں آئے، سچ وہ ہے جو رحمت عالم کی زبان پہ آئے۔ یہ تو چھوٹی سی بات ہے، ہم تو بہت بڑی بات مان بیٹھے ہیں، بہت بڑی بات مان بیٹھے ہیں۔ ہمارے آقا نے ہم سے کہا تمہارا خدا ہر وقت موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے دل کی دھڑکنیں سمجھتا ہے اور سنتا ہے، اسی سے مانگو، جب بھی مانگو اسی سے مانگو، اسی کے آگے سر جھکاؤ، وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا، وہی کارساز، وہی دستگیر، اس کے سوا کوئی کارساز نہیں، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، وہی ہر جگہ تمہاری دستگیری کرتا ہے، اسی کی عبادت کیا کرو، وہی سجدوں کے لائق اور وہی سجدہ لائق اہتمام کہ ہو جس سے ہر سجدہ تجھ پر حرام۔ ابو جہل نے کہا پھر تم نے مان لیا؟ ابو بکر نے فرمایا ہاں مان لیا، جبھی تو ہماری صفت ہی یؤمنون بالغیب آئی۔ سورہ بقرہ میں قرآن کریم نے ہماری صفت بیان کی ہے، یؤمنون بالغیب۔ ابو جہل کہنے لگا پتہ نہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے، ہم تو جو چیز دیکھتے ہیں اسی کو مانتے ہیں، ہمارے جتنے بھی صنم ہیں، جتنے بھی ہمارے معبود ہیں، ہمارے جتنے بھی دستگیر مشکل کشا کار ساز ہیں، جتنے کنکر اتنے شنکر، پہلے دیکھتے ہیں پھر مانتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ تم نے بن دیکھے مان لیا، کیوں نہیں اپنے رسول سے کہا پہلے خدا دکھاؤ پھر سجدہ کریں گے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے تو سمجھے گا نہیں، تجھے سمجھ میں نہیں آئے گی، سر تو اتنا بڑا لیے پھرتا ہے، لیکن خالی اگر ہم مچل جاتے اپنے آقا کے سامنے مچل جاتے اور کہتے پہلے خدا دکھاؤ پھر سجدہ کریں گے، تو شاید ہمارا رسول ہمارے مچلنے کی لاج رکھ کے ہمیں رب العالمین کے حسن و جمال کی کوئی جھلک دکھا دیتا۔ تو ابو جہل نے کہا پھر دکھا دیتا تو اچھی بات تھی نا، نالج ایکسپیرینس میں بدل جاتا، علم مشاہدے میں بدل جاتا۔ صدیق اکبر نے فرمایا نہیں، اگر ہمیں ہمارا رسول ہمارے رب کے حسن و جمال کی کوئی جھلک دکھا دیتا نا تو ایمان کا ہمیں وہ مقام نصیب نہ ہوتا، ایمان و یقین کا وہ مقام ہمیں نصیب نہ ہوتا، آنکھوں سے دیکھ کر اپنے رب پر ایمان و یقین کا وہ مقام نصیب نہ ہوتا جو رحمت عالم کی زبان سے سن کر نصیب ہوا۔ اس لیے کہ ہماری آنکھیں دیکھنے میں غلطی کر سکتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نطق میں اور بیان میں غلطی نہیں کر سکتی۔ میرا سر نہ کھاؤ، ابھی جاتا ہوں، معراج کی کہانی محبوب کی زبانی سنتا ہوں، وہ چلے اور ادھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کی نظر بار بار اٹھتی تھی کسی آنے والے کی انتظار میں، صداقت کو مصدق کی انتظار تھی، صداقت کو والذی جاء بالصدق وصدق بہ، صداقت کو مصدق کی انتظار تھی کہ ابو بکر آتا ہوا دکھائی دیا، اللہ کے رسول نے فرمایا راستہ دے دو یہ میرے قریب آئے گا۔ ابو بکر زانو رسالت کے قریب آ کے بیٹھے اور رحمت عالم نے معراج بیان کیا، ہر وقفے پہ مہر لگائی، صدقتا صدقتا، بغیر کسی تکلف کے صدقتا، اور جب بات مکمل ہو چکی تو اس کو مستی میں جھومے، فرمایا میرا سجن ملک کو پسنداز کر گیا، میرا سجن ملک کو پسنداز کر گیا، اتنا بلند عرش پہ پرواز کر گیا، اور پھر اپنے آقا کی طرف دیکھ کر عرض کیا تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ امامت کی ہے فکر انسانی کی، صدیق اکبر کی سوچ نے تب بات سمجھ میں آئی۔ اس لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معراج کی صداقت کے موڑ پر اگر فراست صدیقی نہ ہوتی تو معلوم نہیں یہ امت کہاں پہنچتی۔ تو پھر قرآن اگر ان چیزوں کا نام لیتا، ٹیلی فون ملے گا، فیکس ملے گی، کمپیوٹر ملے گا، جہاز ملے گا، تو لوگ پوچھتے یہ کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، صاحب قرآن سے پوچھتے۔ بے شک اللہ اپنے رسول کے دل میں ان تمام چیزوں کا تعارف اتارتا
اللہ بتاتا اپنے رسول کو، بتاؤ میرے محبوب ٹیلی فون کیا ہوتا ہے، فیکس کیا ہوتا ہے، کمپیوٹر کیا ہوتا ہے، جہاز کیا ہوتا ہے، ٹرین کیا ہوتی ہے، کاریں گاڑیاں کیا ہوتی ہیں، بتاؤ۔ اور جب اللہ کا رسول بتاتا کہ یہ ٹیلی فون اتنا چھوٹا سا آلہ ہے، کان سے لگا لو، ہزاروں میل دور بات کرو، پہلے تاریں ہوتی تھیں، اب کارڈ لیس آیا، تاروں کی بھی ضرورت نہیں۔ اور یہ جو کمپیوٹر ہے بس اتنی سی مشین ہے، اس میں اتنا مواد فیڈ ہو جاتا ہے کہ کتب خانے لائبریریوں میں اتنا مواد نہیں آ سکتا جتنا اتنی چھوٹی سی مشین میں آ جاتا ہے۔ اور فیکس بس وہ ایک مشین ہے، اس میں کاغذ ڈالو تو اسی تحریر کے ساتھ وہ کاغذ ہزاروں میل دور نکلتا ہے۔ تو انسانیت کہتی یہ مشین ہے یا جن ہے، یہ کیا مصیبت ہے، بغیر کسی تکلف کے وہی کاغذ اسی تحریر کے ساتھ وہاں نکلتا ہے۔ اور یہ جہاز آہن و فولاد کا ایک ڈھانچہ ہے، اس میں سینکڑوں لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ گھنٹوں کا سفر، مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر لیتا ہے۔ میں نے کہا لوگ نہ مانتے، یہ انبلیویبل چیزیں ہیں، خیر ناقابل یقین چیزیں ہیں۔ قرآن کا احسان ہے کہ قرآن نے انسانیت کو آزمائش میں نہیں ڈالا، قرآن نے وہ باتیں کی، ان چیزوں کا نام لیا جو اس وقت انسان کے سامنے تھی۔ فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اونٹ کو دیکھتے ہو کیسا بنایا گیا، والى السماء كيف رفعت، آسمان کو دیکھتے ہو کیسا بلند کیا گیا، والى الجبال كيف نصبت، پہاڑ کو دیکھتے ہو کیسے ٹھوک دیا گیا، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو دیکھتے ہو کیسے بچھائی گئی، فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، آپ کے سامنے ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، ٹائم بھی نہیں اجازت دے رہا، اور آپ اللہ کے فضل سے میری برادری ہے، مسلمان ہیں، کچھ نہ کچھ تو سمجھتے ہیں آپ، ہر وقت یہی بیان ہوتا رہتا ہے قرآن کریم، لیکن اس کو میں ٹرانسلیشن کر رہا تھا۔ کنٹینیوز وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سائغا للشاربین، دودھ پی جاتے ہو نا، کبھی غور کیا کرو کہاں سے آیا، کس نے بھیجا، تیرے جانور کی رنگت سیاہ، اس کا خون سرخ، اس کا فضلہ بدبودار، اور یہ انہی پروسیس سے گزرا ہے، انہی مرحلوں سے گزر کے آیا ہے۔ لیکن سوچئے نا، تیرے گلاس میں آنے والے دودھ میں وہ کون ہے جو جانور کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، فضلے کی بو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا؟ کتنی گندی چیزوں میں سے کتنی اچھی چیز تیرے سامنے پیش کر دی، لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ جہاز کا تذکرہ تو نہیں آیا میں نے کہا قرآن کریم میں، لیکن کشتی کا تذکرہ آیا ہے۔ میں نے کہا مسٹر بس اتنی بات بتا کہ اس جہاز کو کون چلا رہا ہے؟ کہنے لگا میں نے کہا اگر تو سو جائے یا یہیں تیرا ہارٹ فیل ہو جائے تو؟ کہتا ہے جہاز گر جائے گا۔ بس تو پھر میں نے کہا اتنی سی بات ہے، چھوٹا سا جہاز تیرے بغیر نہیں چل سکتا، اسے بھی کوئی ڈرائیور کوئی کنٹرولر چاہیے، تو اتنی بڑی کائنات کا نظام بغیر ڈرائیور اور کنٹرولر کے کیسے چل سکتا ہے؟ اچھل پڑا کہنے لگا یہ تصور کس نے دیا ہے، یہ تھیوری کس نے دی ہے، یہ سوچ کس نے دی ہے؟ میں نے کہا محسن کائنات فخر رسول ہادی سبل محمد عربی نے یہ سبق اور تھیوری دی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھایا میں نے۔ کہنے لگا مجھے بھی اسی کا بنا دو جس نے انسانیت کو یہ راستہ بتایا ہے۔ کراچی کے روشن ضمیروں، جہاز زمین پر نہیں اترا تھا کہ ایک عیسائی
محمد کا غلام بن گیا، رحمت عالم کی غلامی کے دامن میں آ گیا۔ میں نے دوسرے کی طرف دیکھا، وہ جو جونیئر بیٹھا، میں نے اس کی طرف دیکھا، میں نے کہا یوں، کہتا ہے کرسچن، میں عیسائی ہوں۔ میں نے اللہ سے کہا یا اللہ میرا بایاں تو فتح ہو گیا ہے، اب دایاں بھی ہو جائے، تھوڑی سی ترتیب۔ ہمارے ہاں تو رائٹ فرسٹ سیکنڈ لیفٹ، لیکن یہاں ذرا لیفٹ فرسٹ ہو گیا ہے۔ رائٹ کے لیے بھی میں نے اللہ سے دعا کی، الہ العالمین تو کرم کر دے۔ میں نے کہا عیسائی ہو نا تو میں تمہیں قرآن کے آئینے میں حضرت عیسیٰ کا مقام بتاؤں، اور میں تمہیں قرآن کے آئینے میں سیدہ مریم کا مقام بتاؤں۔ وقت اجازت نہیں دیتا، میں نے اس کو بھی قرآن کی زبان میں حضرت عیسیٰ و مریم کا مقام بتایا۔ الحمدللہ فلائٹ لینڈ کرنے سے پہلے اس نے بھی رحمت عالم کی غلامی کا اعلان کیا۔ یہ اس لیے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو بالکل گفتگو کے آغاز میں نے کہا تھا کہ اس وقت انسانیت پیاسی ہے، تھوڑی سی محنت سے بھی بہت اچھے نتائج سامنے آ جاتے ہیں۔ آپ خدارا انسانیت سے پیار کیجئے، مذہب کو محبتوں کا نقیب بنائیے، نفرتیں نکال دیجئے، اس سے نکال دیجئے نفرتیں، اس سے پتہ نہیں آپ کو کس کی نظر لگ گئی، آپ کو کس کی نظر لگ گئی کہ آج پوری دنیا میں عبادت گاہیں بلا خوف و خطر اپنا کردار ادا کر رہی۔ پیرس میں ابھی نمازیں پڑھ کے آیا ہوں جامع مسجد میں، اللہ اکبر، جمعہ میں ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے آج عید کا دن ہے، کہیں بھی مسلمان سما نہیں سکتے اس اتنی عظیم مسجد میں، کہیں جگہ نہیں ملتی نماز پڑھنے والوں کو۔ اور خوشی ہوگی آپ کو یہ سن کر کہ اس وقت فرانس کا دوسرا بڑا مذہب اسلام ہے، دوسرا بڑا مذہب اسلام ہے اس وقت فرانس میں، اور امریکہ میں ہر سال 20,000 سے زیادہ لوگ مشرف باسلام ہو رہے ہیں۔ کلنٹن صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ مسلمانوں کو ٹیررسٹ کہتا ہے، فنڈامنٹلسٹ کہتا ہے، اس لیے کہ اس کی اپنی بنیادوں میں اسلام بیٹھ گیا ہے۔ وہ مسلمانوں کو بنیاد پرست کہتا ہے، اس کی اپنی بنیادوں میں اسلام بیٹھ رہا ہے، اسے صاف دکھائی دے رہا ہے۔ امریکی پریس لکھتا ہے کہ اگر اسلام قبول کرنے والے کی تعداد یہی رہی تو وہ وقت دور نہیں کہ امریکہ پر مسلمانوں کی حکمرانی ہو۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ مجھے 1:30 بجے تک کا ہدف ملا، میں 1 منٹ کی مجھ سے تاخیر ہو گئی، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میری باتیں سننے تشریف لائے۔ تھکا ہوا بالکل میں جب مسجد میں داخل ہوا تو یقین فرمائیے کہ چکرا رہا تھا، تقریباً 200 میل سفر کر کے میں آ رہا ہوں، کیسے آ رہا ہوں یہ میرا رب جانتا ہے۔ اللہ آپ کو دونوں جہانوں کی عزت نصیب فرمائے، خوب کامیابی نصیب فرمائے۔ ہمارے عزیز مولانا عطاء الرحمان صاحب نے بتایا یہاں کے ادارہ کے کچھ بچوں نے قرآن کریم کی تحفیظ مکمل کر لی ہے، ان کا کیا پروگرام ہے؟ آپ خود، اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ خود دستار بندی کرتے رہیں گے۔ میں اس گلشن کی کامیابی اور اس گلشن کو سدا بہار رکھے رہنے کی دعا کرتا ہوں اللہ سے، آپ کی تائید و حمایت کے ساتھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔